طالب علم اپنے استاد نو دیکھ نہیں سکتا۔ طلباء نے علم حاصل کیتا، ایک مدت تو بعد انہوں نے فرمائش کی تھی کہ استاد محترم ساری بڑی تمنا ہے کہ تہاڈا دیدار کیتا جائے، تہاڈی شکل و صورت دیکھی جائے، علم تے اسی حاصل کر لیا ہے لیکن تمنا یہ ہے کہ تانوں دیکھیا جائے۔ اس امام نے اپنا پردہ ہٹایا، لوگوں نے دیکھیا کہ اس کی شکل گدے دی طرح ہے، آج نال نہیں، بلا ضرورت بلا وجہ نک دے نال کھیلنا، اپنے ہتھاں دے نال کھیلنا، ناخناں دے نال کھیلنا، بالاں دے نال کھیلنا، کپڑیاں دے نال کھیلنا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل احترام میری ماؤں، بہنوں، دنیا اور آخرت کا بہترین سامان وہ تقوی ہے۔ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس شخص نو نصیب ہوئے گی جس دے کول تقوی، پرہیزگاری یہ نعمت موجود ہے۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی کیا جانتا ہے کہ ایک آدمی گناہ دی طاقت رکھتا ہے، اس دے کول سارے اسباب وسائل موجود نے گناہ کرن دے، لیکن اس دے باوجود وہ گناہ نہیں کرتا، نافرمانی نہیں کرتا۔ ایسا آدمی متقی ہے، پرہیزگار ہے۔
اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے ہاں بھی عزت اس آدمی دیے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ اور وہ چیز جو انسان نو تقوی دا درس دیندی ہے، بے شمار چیزاں نے، انہاں چیزاں دے اندروں ایک چیز نماز ہے کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز ایک ایسا عمل ہے کہ نماز پڑھنے والا آدمی وہ گناہ تو دور ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اس کے باوجود وہ گناہ بھی کرتا ہے، اس کی خلوت پاک نہیں، اس کی رات پاک نہیں، وہ سمجھ لوے کہ اس کی نماز کے اندر کوئی نقص ہے، کیونکہ قرآن دی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ اللہ کو دعا کرو اللہ سانو اپنی نمازاں درست کرنے دی توفیق عطا فرمائے میرے سمیت۔ تو فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، اور آغاز کے اندر فرمایا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ متقی آدمی کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتا ہے۔ میرے بھائی نو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ نماز ادا کرنی ہے یا نماز قائم کرنی ہے۔ اسی نماز ادا کرنے واسطے آ جانے، رکوع بھی ہو رہا ہے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، قیام بھی ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، نماز ادا کرنا مطلوب نہیں، شریعت نے جو ساڈے کولوں مطالبہ کیتا ہے وہ نماز قائم کرنے کا مطالبہ کیتا ہے۔ اور میرے اور تساں دے آقا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز قائم کر کے بخائی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی نماز امت تک جو نقل کیتی ہے وہ نماز قائم کر کے دکھائی۔ مختصر وقت کے اندر توجہ میری طرف میرے بھائیوں، گھٹنے وغیرہ چھوڑ دیو، ٹیک بھی چھوڑ دیو، اللہ میرے بھائیاں دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، گھٹنے چھوڑ دیو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طرح قائم کر کے دکھائی کہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول دی ایک ایک چیز نقل کی تھی، حتیٰ کہ حدیث دیا کتاباں اٹھا کے دیکھو، صحابہ کرام نے یہ بھی دسیا کہ اللہ کے رسول نماز کی حالت کے اندر انگلی کا اشارہ کرتے سن۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت کے اندر میں پڑھیا، صحابہ کرام نے یہ بھی نقل کیتا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں زور دی نماز پڑھاندے، عصر دی نماز پڑھاندے، تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک جڑی ہے وہ نماز دی حالت کے اندر حرکت کر دی۔ اللہ اکبر۔ پتہ چلیا نماز گونگ بن کے نماز پڑھنے دا نام نہیں نماز، کہ اسے لباں دے اتے، اسے ہونٹاں دے اتے کوئی حرکت ہی نہیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں دل دی نماز پڑھ رہا ہوں، وہ دل دی نماز، وہ زبان دے اتے بھی حرکت آنی چاہیے، زبان دے اتے بھی اس کی ادائیگی آنی چاہیے۔ سلو کما رأیتمونی اصلی دا معنی یہ ہے کہ نماز نو اس طرح ادا کیتا جائے جس طرح محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دسی ہے۔ اور میرے بھائیوں، مسلسل نماز پڑھنے والے، ساری زندگی نماز پڑھنے والے، بے شمار ایسے نمازی نے
کہ جو نماز کے اندر مسلسل غلطی کر رہے ہیں، اور نماز کے اندر بار بار غلطی کرنا، مسلسل غلطی کرنا اور ایکو غلطی نو بار بار دہرانا، اس غلطی نو دہران دی وجہ دے نال میرے بھائیو نماز باطل ہو جاندی، وہ نماز نہیں رہندی۔ جس نماز اندر بارہا مرتبہ اس کے اندر غلطی کیتی جائے، خطا کیتی جائے، اپنی غلطی نو دور نہ کیتا جائے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہوئی فرمایا نا کہ نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے واسطے آئے، مسجد کے اندر آئے، با جماعت نماز ادا کرے، لیکن ایسے نمازی کئیاں نو نماز دا 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، کئیاں نو 9واں 8واں 7واں 6واں 5واں 4تھا 3سرا، حتیٰ کہ بعض ایسے نمازی نے نماز پڑھ کے چلے جاندے نے، انہوں نے پوری نماز دا اجر و ثواب نہیں ملتا، انہوں نے ادھی نماز دا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی ادائیگی درست نہیں۔ اساں نماز اندر بے شمار غلطیاں، بے شمار خطاواں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، ساری نماز اندر وہ غلطیاں نے، اسی اس غلطی نو دور کرنے واسطے تیار نہیں۔ انشاءاللہ وعدہ کر کے جانا ہے، انشاءاللہ نماز رسول اللہ دے طریقے دے مطابق پڑھنی انشاءاللہ۔ انہاں غلطیاں دے اندروں جو سب تو زیادہ غلطی کیتی جان والی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ امام تو پہل کر دیں۔ مختصر بات ہوئے گی، توجہ دے نال سننی، کہ اگر امام رکوع جائے وہ امام تو پہلے ہی رکوع دے اندر چلے جان، امام حالی سجدے واسطے نہیں گیا، اس نے اپنے گھٹنے زمین تے نہیں رکھے، اپنے ہاتھ اس نے زمین دے نال نہیں لگائے، تے مقتدی وہ پہلے ہی سجدے دے اندر چلا جائے۔ اتنی بڑی غلطی ہے میرے بھائیوں کہ میں حتیٰ کہ ایسے لوگوں نے بھی جاننا کہ حالی امام نے نماز شروع کرنے واسطے تکبیر تحریمہ نہیں کہی تے مقتدی پہلے ہی نماز کے اندر چلا جائے۔ میرے اور تساں دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی گفتگو اتنی مشکل نہیں کہ جو میری اور تیری سمجھ دے اندر نہ آئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو نماز پڑھائی، آپ نماز تو فارغ ہوئے، نماز نو پورا کیتا، صحابہ وال متوجہ ہو کے فرمایا میرے صحابہ انی امامکم، اللہ نے مینوں تہاڈا امام بنا کے بھیجا، رہنما، امام دا معنی ہے رہنما، پیشوا، مقتدا، جیسی اقتدا کی جائے، جیسی پیروی کی جائے۔ فلا تسبقونی بالرکوع ولا بالسجود ولا بالقیام ولا بالانصراف، صحیح مسلم دی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے مینوں تہاڈا امام بنا کے بھیجا ہے، مقتدا، پیشوا، رہبر، رہنما بنا کے بھیجا ہے، میرے تو پہلے رکوع نہ کیتا کرو، میرے تو پہلے سجدے دے اندر نہ جایا کرو، میرے تو پہلے قیام دی حالت دے اندر کھڑے نہ ہویا کرو، اور میرے تو پہلے سلام بھی نہیں پھیرنا۔ مسلم شریف دی شرح دے اندر امام نووی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا ہے کہ جیڑا بندہ نماز دے اندر امام تو جلدی کردا ہے، پہل کردا ہے، اینی گل ہی سوچ لوے کہ جب تک امام نے سلام نہیں پھیرنا میں نماز ختم نہیں کر سکتا، تے پھر جلدی کس چیز دی؟ رسول اللہ دی مخالفت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی مخالفت، اللہ دے رسول دے طریقے دی مخالفت۔ میں ایسے افراد نو جاننا، اپنے بھائیاں نو جاننا جو سال ہا سال تو جدوں دی انہوں نے ہوش سنبھالی نماز پڑھ رہے نے، حالی امام نے ایک طرف پھیریا السلام علیکم ورحمت اللہ، دوسری طرف امام نے السلام علیکم ورحمت اللہ نہیں کیا،
وہ میرا بھائی جو پیچھے جماعت دے نال آیا ہے اندیاں 2 رکعتاں رہ گئی نے 3 رہ گئی نے یا 4 ہی رہ گئی نے حالی امام نے ایک طرف پھیریا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ کھڑے ہو گیا اپنی نماز شروع کر دیتا ہے۔ میرے بھائی امام دی ابتدا ادو ختم ہوئے گی جدو امام نے مکمل سلام پھیر دیتا ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ولا بالانصراف جب تک میں سلام نہ پھیر لواں تانوں اپنی نماز نئے سرے تو شروع کرن دی اجازت نہیں۔ امام دی ابتدا ضروری ہے۔ امام رکوع واسطے چلا جائے مقتدی رکوع دے اندر چلا جائے، امام سجدے دے اندر چلا جائے مقتدی سجدے دے اندر چلا جائے۔ انما الامام لیتم به، انما جعل الامام لیتم به، فرمایا امام بنایا ہی اس واسطے گیا ہے کہ اس کی اقتدا کیتی جائے، اس کی پیروی کیتی جائے، اس کی ایک ایک ادا دے پیچھے اگر امام نے اللہ اکبر کیا ہے۔ میں اپنے ایسے بزرگاں نو جاننا، مینوں بڑی امید ہے میرے انہاں بھائیاں جو کوئی نہیں ہوئے گا، لیکن ایسے ایسے افراد نو جاننا جنہاں دی اللہ اکبر سیدھی نہیں، انہوں نے جدوں بھی نماز واسطے آنا انہوں نے کہنا اللہ اکبر، اللہ اکبر لفظ نہیں اللہ اکبر ہے۔ تکبیر تحریمہ ہوئے، رکوع دے اندر جان واسطے ہوئے، سجدے دے اندر جان واسطے اللہ اکبر حمزہ دے نال پڑھنا ہے، نہ کہ اللہ اکبر۔ تو امام دی ابتدا کیتی جائے، فرمایا امام بنایا ہی اس واسطے گیا ہے کہ اس کی ابتدا کیتی جائے، اس کی پیروی کیتی جائے۔ امام دی شان یہ ہے کہ امام تو پہل نہ کیتی جائے، ورنہ صحیح بخاری شریف دی حدیث 691 نمبر، میں نمبر دسن دا اہتمام نہیں کرتا، بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ سونے نبی نے فرمایا اما یخشا احدکم، کیا تواڈے جو بندہ ڈردا نہیں، خوف نہیں کھاندا، اس کو ڈر نہیں آندا کہ اذا رفع الامام راسہ، اذا رفع راسہ قبل الامام، کہ جدوں امام تو پہلے اپنے امام تو پہلے سر اٹھاندا ہے اس کو ڈرنا چاہیے اللہ کولوں، خوف کھانا چاہیے کتے اے نہ ہوئے کہ امام تو پہلے سر اٹھان دی وجہ دے نال اللہ رحیم و کریم اس دا سر جڑا ہے وہ گدے دی طرح نہ بنا دے۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اے میری تیری بات نہیں کہ آدمی یہ سمجھن لگ پوے کہ بڑا جملہ سخت بول دیتا۔ رسول اللہ دی مخالفت بہت بڑی مخالفت ہے، اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ ساری نہیں بلکہ اس بات تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ اس کی شکل ہی گدے ورگی نہ بنا دے۔ اور امام خطابی رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری دی شرح دے اندر نقل کر دینے کہ رسول اللہ نے جو فرمایا کہ اللہ میری امت کی شکل نہ بگاڑنا، وہ پوری امت دے بارے حکم ہے، کسے ایک دی شکل بگڑ سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی رسول اللہ دی مخالفت کر دے، خاص کر کے ایک آدمی، پوری امت واسطے تے اللہ دے نبی نے دعا فرمائی نا کہ اللہ جس نے پہلی امتاں نو بندر تے خنزیر بنایا، اللہ میری امت نو اس طرح دا عذاب میری امت ہوتے نہ لے کے آنا، لیکن انفرادی طور تے کوئی آدمی اس بیماری دے اندر، اس عذاب دے اندر مبتلا ہو سکتا ہے کہ جو رسول اللہ دی مخالفت کردیا ہویا اپنے امام تو پہل کرے۔ اور اس دے بارے ایک امام دے بارے دمشق دے اندر یہ واقعہ موجود ہے، لکھنے والے نے لکھیا کہ ایک آدمی دمشق دے اندر علم حاصل کرنے واسطے گیا، اپنے استاد محترم دے کول گیا، اس دے علم دا اس قدر بول بالا ہے، چرچا ہی چرچا، مشہوری مشہوری، شہرت ہی شہرت، اتنا بڑا علم دا سمندر، لوگ اس دے کول علم حاصل کر رہے ہیں، لیکن درمیان دے اندر ایک پردہ حائل ہے، طالب علم اپنے استاد نو دیکھ نہیں سکتا،
طلباء نے علم حاصل کیتا، ایک مدت تو بعد انہوں نے فرمائش کی تھی کہ استاد محترم ساری بڑی تمنا ہے کہ تہاڈا دیدار کیتا جائے، تہاڈی شکل و صورت دیکھی جائے، علم تے اسی حاصل کر لیا ہے لیکن تمنا یہ ہے کہ تانوں دیکھیا جائے۔ اس امام نے اپنا پردہ ہٹایا، لوگوں نے دیکھیا کہ اس کی شکل گدے دی طرح ہے۔ حیران ہوئے، تعجب ہویا، اپنے شاگردوں نے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ اے حدیث جو میں نے ابھی پڑھی کہ ما یخشى احدکم اذا رفع راسه قبل الامام ان يجعله الله راسه راس حمار، کہ جو آدمی اپنے امام تو پہل کرنا ہے اس نو اس بات تو ڈرنا چاہیے ہے کہ کتے اللہ تعالیٰ اس دا سر گدے دی طرح نہ بنا دے۔ وہ امام کہنے لگیا مینوں بڑا تعجب ہویا یہ حدیث پڑھ کے کہ بھلا یہ کیویں ہو سکتا ہے کہ اس دا سر گدے دی طرح بن جائے۔ میرے کو ایک دفعہ خطا ہوئی، مخالفت ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تھی اور میں امام تو پہل کر کے نماز ادا کی تھی، اللہ نے میری شکل بگاڑ دی۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر اللہ دا عذاب نہ آئے تو یہ اللہ دی مہلت ہو سکتی ہے، اللہ اپنے بندے نو مہلت دینا ہے، لیکن حدیث رسول دا مذاق اڑانا، حدیث رسول دا مذاق یہ مذاق ہے۔ ایک آدمی نو پتا ہے کہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیتا ہے کہ امام تو پہل نہ کیتی جائے، نہ رکوع دے اندر، نہ قیام دے اندر، نہ سجدے دے اندر، نہ سلام پھیرن دے اندر، کسی بھی معاملے دے اندر امام تو پہل نہ کیتی جائے۔ وہ امام کوئی بھی ہوئے، کائنات دے امام دی حدیث ہے، آپ نے فرمایا پہل کرنے والا ممکن ہے اللہ دا عذاب اس تے نازل ہو جائے۔ مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ آج تو بعد انشاءاللہ العزیز اسی اپنے امام تو اقتداء تو انہاں دی پیروی تو پہل نہیں کرنی انشاءاللہ العزیز۔ انہاں دی اقتداء دے اندر کوئی بھی امام ہوئے، امام دی اقتداء دے اندر نماز پڑھی جائے۔ اگر امام رکوع دے اندر جائے مقتدی رکوع دے اندر جائے، امام سجدے دے اندر جائے مقتدی سجدے دے اندر جائے، نہ کہ رکوع بھی اپنی مرضی دے نال، سجدہ بھی اپنی مرضی دے نال، قیام بھی اپنی مرضی دے نال، سلام بھی اپنی مرضی دے نال۔ اے ساریاں چیزاں نماز دے واسطے منافی نے، نماز دے خشوع خضوع واسطے امام دا وہ مرتبہ مقام ختم ہو جاتا ہے جدو آدمی اپنی اقتداء دے اندر نماز پڑھے، اپنی مرضی دی، اپنی منمانی دی نماز پڑھے۔ اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر نمازی بنائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق نماز ادا کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات، بہت ہی اہم ترین بات ہے کہ نماز دے اندر بے جا حرکات کرنی ہے۔ بے جا حرکات جنہاں دا تعلق نماز دے نال نہیں، بلا ضرورت، بلا وجہ نک دے نال کھیلنا، اپنے ہتھاں دے نال کھیلنا، ناخناں دے نال کھیلنا، بالاں دے نال کھیلنا، کپڑیاں دے نال کھیلنا۔ حتیٰ کہ امام ابن باز رحمت اللہ علیہ کو پوچھا گیا، اے باز یاد کر کے جاؤ، امام ابن باز، شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نماز کی حالت دے اندر اس طرح حرکات و سکنات کرتا ہے۔ شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ بیان کرنے لگے کہ اگر اس دی یہ حرکات و سکنات نماز دے اندر بہت زیادہ نے، ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، نماز دی حالت دے اندر ایسے طرح ہی کرتا رہتا ہے، اس دی نماز باطل ہے، اس دی نماز نہیں، نماز دا خشوع خضوع ختم۔ حرکات و سکنات دی وجہ دے نال اس دی اپنی نماز سے خراب ہوندی، نال والا نمازی جڑا ہے وہ بھی تنگ ہو جائے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بے جا حرکات و سکنات کرنا اگر ضرورت ہے تو کوئی حرج نہیں، اسلام نے سانو اجازت دیتی ہے
دین اسلام نے سانو اجازت دیتی ہے، بے شمار دلائل نے میرے کو الحمدللہ اللہ دی توفیق دے نال۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نماز اندر حرکت کرنا منع ہے، میں یہ کہہ رہا کہ بے جا حرکات و سکنات کرنا بلا وجہ کوئی ضرورت نہیں۔ ورنہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیارا فرمان، اللہ دے نبی نماز پڑھ رہے نے، اس حدیث نو اپنے دل و دماغ دے اندر جگہ دیو۔ نماز پڑھ رہے نے، نماز دی حالت دے اندر اللہ دے رسول نے اپنے جوتے مبارک اتار دیتے۔ اگر جتی پاک ہوئے، اس نو غلاظت نہیں لگی ہوئی، گندگی نہیں لگی ہوئی، جتی سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر مسجد اندر قالین، مسجد اندر صفائی ستھرائی، سارے معاملات، اور اگر آدمی آگے کہے کہ میں جتی سمیت نماز پڑھا، کیونکہ جتی سمیت نماز پڑھنا درست ہے، میرے عزیز میرے بھائی، یہ صفائی دے منافی ہے۔ اگر کچی جگہ ہے، کوئی ایسی جگہ جس جگہ تے آدمی دے پیر ٹھنڈے ہو جان، سردی ہے، ننگے پیر نماز دے اندر خشوع خضوع نہیں رہے گا، شریعت نے سانو اجازت دیتی ہے کہ جتی سمیت نماز پڑھی جا سکتی۔ حالات و واقعات دا اندازہ لگا کے آدمی شریعت دیتی عمل کرے، نہ کہ اے فرض کر لوے کہ میں جتی سمیت نماز پڑھنی ہے، اور نہ ہی اے فرض کر لوے کہ میں جتی بغیر نماز پڑھنی ہے۔ شریعت نے سانو دونوں طرح ہی اجازت دیتی۔ نماز پڑھ دے نے تے نماز پڑھدے سونے نبی نے اپنی جتی مبارک اتاری۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جدوں دیکھیا تے انہوں نے بھی نماز کی حالت اندر اپنی جتی اتار دیتی۔ دیکھو صحابہ دی اتباع، ایک خیال نہیں آیا کہ سلام پھیرن تو بعد مسئلہ پوچھاں گے کہ اللہ دے رسول تسی جتی اتاری کیوں اتاری، سانو بھی مسئلہ دسو، نہیں۔ دیکھیا سونے نبی نے جتی اتار دیتی نماز دی حالت دے اندر، تے صحابہ کرام نے بھی میرے محبوب پیغمبر دی ابتدا اور پیروی کردیا ہویا جتی اتار دیتی۔ سلام پھیریا، صحابہ کرام وال متوجہ ہوئے۔ اتنے رہ کے ایک وہ بھی مسئلہ سمجھو، پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اکھاں کھول کے نماز پڑھتے سن، یہ بھی مسئلہ سمجھو۔ بے شمار بھائی نے اکھاں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، وہ سمجھنے کہ شاید نماز دے خشوع خضوع دے اندر شامل ہے۔ اکھ بند کر کے نماز پڑھنا ایک خشوع خضوع دے اندر شامل نہیں۔ میں ایسے لوگوں جاننا جو اکھاں بند کر کے نماز پڑھتے ہیں، ایک ایسی حالت دے اندر رکوع سجدے دے اندر جا کے سو ہی جاندے، اکھ کھول کے نماز پڑھی جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا نماز کی حالت کے اندر اگر سپ نظر آ جائے، بچھو نظر آ جائے، کوئی اور موذی چیز نظر آ جائے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا نماز نو چھوڑ دیتا جائے، پہلے اس موذی شے نو ختم کیتا جائے جو نماز دے خشوع خضوع دے منافی ہے۔ بہر کیف سلام پھیریا، آپ نے فرمایا ما حملکم الا نعالکم، اے میرے صحابہ اپنی جتی کیوں اتاری؟ فرمایا اللہ دے رسول تسی اتار دیتی، تسی اپنی جتی اتاری، اسی بھی اتار دیتی۔ آپ نے فرمایا اتانی جبریل فاخبرنی ان فیہا قدرن، اے میرے صحابہ کرام نماز دی حالت کے اندر میرے کول جبریل علیہ السلام آئے، جبریل نے آ کے پیغام دیتا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی جتی مبارک دے نال گندگی لگی ہوئی ہے، اس واسطے جتی نو اتار دیتا جائے۔ اے میرے صحابہ میں نے تو جتی اس واسطے اتاری کیونکہ میری جتی دے نال گندگی لگی ہوئی۔ مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ اگر ضرورت پہ جائے نماز کی حالت کے اندر حرکت کیتی جا سکتی ہے، نماز کی حالت کے اندر حرکت کیتی جا سکتی ہے ضرورت کے مطابق۔ اور اتوں بھی پتہ چلیا کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول علم غیب نہیں سی،
اگر آپ دے کول علم غیب ہوندا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آ کے میرے محبوب پیغمبر نو کدی نہ دس دے، نہ انہاں لوگاں دے کول جا کے اپنا ایمان خراب کرو جو انسان نو مستقبل دیاں خبراں جا کے دس دے نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ود کے کوئی ہستی کوئی ذات نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بھی علم دے اندر نہیں کہ میری جتی دے نال گندگی لگی ہوئی۔ یہ حرکت ضروری ہے، کوئی حرج نہیں، یہ بے جا حرکت نہیں، یہ ضروری ہے، اس تو بغیر نماز نہیں۔ اگر آدمی دے صافے دے نال گندگی لگی، کپڑے دے نال گندگی لگی، معلوم ہو گیا کہ میری نماز میرے کپڑے دے نال میرے صافے دے نال کوئی گندگی ہے، جب تک اس گندگی نو اتار نہیں دیتا جانا میرے عزیز میرے بھائی نماز نہیں۔ نماز واسطے کپڑے دا پاک ہونا، جگہ دا پاک ہونا، جسم دا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر صفائی ستھرائی پاکیزگی اس دا خیال کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں دیکھنا یہ تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، میرے محبوب پیغمبر دا عمل ہے۔ میں ایسے لوگاں نو جاننا نماز پڑھنے واسطے آن گے، موبائل جیب دے اندر ہوئے گا، با جماعت نماز ادا ہو رہی ہے، امام صاحب قرآن دی تلاوت کر رہے نے اور موبائل دے اندر بیل لگی ہوئی ہے، اس نو اتنی توفیق نہیں کہ میں اس بیل نو بند کر دیواں، میری وجہ دے نال میری نماز دے اندر دے خلل آ ہی رہے، نال دے نمازی تنگ ہو رہے نے، امام صاحب تنگ ہو رہے نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ مینوں انج لگ رہا تسی میرے پیچھے قرات کردے ہو، قرآن پڑھدے ہو۔ آپ نے فرمایا کہ جی، صحابہ کہنے لگے ہاں ہاں اللہ دے رسول اسی تواڈے پیچھے بھی قرات کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا جدو تسی قرات کردے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اس واسطے امام دے پیچھے خاموش ہو کے قرآن سنیا کرو۔ نماز تراویح ہو رہی ہوندی، بعض بھائی پیچھے بیٹھ کے انہوں نے نماز تراویح دی تو توفیق نہیں، لیکن پیچھے بیٹھ کے گلاں کیتی جان گے، اپنے معاملات حل کیتی جان گے۔ انہوں نے یہ پتا ہے کہ امام صاحب قرات کر رہے ہیں، اور ایسے سیانے بندے بھی دیکھے نے کہ جدو این امام سلام پھیرن دے قریب جاندہ ہے انہیں مسجد اندروں باہر نکل کے چلے جاندے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ نہ میرے عزیز میرے بھائی، مسجد نو مسجد سمجھو، مسجد دا ادب کرو، مسجد دا اکرام کرو، مسجد دا احترام کرو، نمازیاں دا احترام کرو، نمازیاں دا ادب کرو۔ اگر نماز دی حالت دے اندر پہلی بات یہ ہے میں کہنا کہ سانو موبائل اپنے گھر دے اندر چھڑ کے آنا چاہیے۔ اگر فرض کرو موبائل ضرورت ہے، مسجد دے اندر لے آیا اس دی بیل نو بند کیتا جائے۔ انسان ہون دے ناتے نال اگر کسی وجہ دے نال یاد بھول جائے کوئی حرج نہیں، نماز دی حالت دے اندر اگر بیل آ جائے فوراً اس موبائل نو نکالو اور اس نو بند کر دو، آسان حل ہے۔ یہ مسجد دا واقعہ ہے۔ نماز جنازہ دے اندر، نماز جنازہ میت دا جنازہ پڑھیا جا رہا ہے، امام صاحب نے بلند آواز دے نال آواز بھی دیتی کہ اپنا موبائل فون بند کر لو، لیکن اسی اس چیز کو صرف ایک کاغذی کاروائی دیکھ لئی کہ بس انہوں نے کہہ دیتا، عمل ہوئے یا نہ ہوئے۔ نہ میرے بھائی، اگر کوئی نصیحت کرتا ہے اس نصیحت نو فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کائنات امام اللہ رحیم و کریم فرما رہے ہیں کہ مومن نو جدوں بھی نصیحت کیتی جائے مومن اس نصیحت تو فائدہ اٹھاندا ہے۔ نصیحت کرنے والا کوئی بھی ہوئے، باہر کیف بے جا حرکات و سکنات میرے بھائیو نماز دی حالت دے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ انسان اپنے اللہ دے سامنے کھڑا ہے، بسا اوقات وہ حرکت کرنا حرام دے زمرے دے اندر آ جاندی، جس طرح میں دسیا کپڑے وغیرہ درست کرنا، بالاں نو درست کرنا، اپنے نک دے نال کھیلنا، اپنے ہتھاں دے نال کھیلنا، اس طرح مسجد دی گھڑی وال ویکھنا، اپنی گھڑی وال ویکھنا، موبائل وال، ساریاں چیزاں نماز دے منافی ہیں۔
انہاں چیزاں تو اپنے آپ کو بچایا جائے، ورنہ شیطان انسان دی نماز تو غافل کر کے دنیاوی معاملات دے اندر مبتلا کر دیندہ ہے۔ اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر نماز دی اہمیت سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے۔ بے جا حرکات و سکنات نماز دے اندر نہ کی دی جائے، اور اسی طرح ضرورت دے مطابق سونے نبی نے فرمایا، آپ نے فرمایا اگر ماں نماز پڑھ رہی ہے اور بچہ یا بچی چھوٹا معصوم ہے، اس کو نفع نقصان دا کوئی پتہ نہیں، کوئی بھی خطرناک چیز اس دے ہتھے آ جاندی ہے، ماں دی ذمہ داری ہے، ماں دا حق ہے کہ اپنی نماز نو ختم کرے، اپنے پہلے اس بچے نو اس تکلیف تو دور کرے، اس پریشانی تو دور کرے، اس تکلیف تو دور کیتا جائے، پریشانی تو دور کیتا جائے، نہ کہ آدمی کہے میں نماز پڑھ رہا، نماز کی حالت کے اندر حرکت نہیں۔ جدو شریعت نے سانو اجازت دیتی ہے بے جا بلا وجہ بلا ضرورت حرکات و سکنات منع ہے، لیکن ضرورت کے مطابق حرکات و سکنات کی جا سکتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دے نبی نماز پڑھ رہے نے، نفل نماز پڑھ رہے نے، اپنے گھر دے اندر پڑھ رہے نے، سیدہ عائشہ بیان کر دیا نے میں دروازہ کھڑکایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھ رہے نے کہ دروازہ بھی قبلہ رخ ہے، آپ دا چہرہ مبارک بھی قبلہ رخ ہے۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو قدم چل کے دروازہ کھولیا اور کائنات امام نے اپنی نماز کو جاری رکھا۔ یہ ضرورت ہے بلا وجہ۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا۔ کائنات امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نماز کا طریقہ دسیا، قرآن نے بھی دسیا۔ اللہ فرما رہے نے نمازاں دی حفاظت کرو، بالخصوص عصر دی نماز دی حفاظت کرو، با جماعت نماز ادا کرو، اور اگر خوف طاری ہو جائے دشمن دا، خوف طاری ہو جائے اپنی جان دا، فرمایا پھر چل پھر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، ٹر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، نالے دشمن دا مقابلہ کیتا جائے، نالے اللہ اکبر کر کے اللہ دے سامنے آدمی کھڑا ہو جائے اور اس تو بعد ہاتھ چھڑ کے نماز بھی ادا کرے اور دشمن دا بھی مقابلہ کرے۔ شریعت اسلامیہ اتنی سخت نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها فاتقوا اللہ ما استطعتم۔ اللہ فرما رہے نے کہ اے میرے بندے، میرے کو اونا ہی ڈرنا ہے جتنی تو طاقت رکھنا ہے، اپنی استطاعت دے مطابق۔ اللہ تعالیٰ سانو صحیح معنی دے اندر نماز دی اہمیت کو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اور انہاں چیزاں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے جڑیاں چیزاں انسان دی نماز واسطے منافی نے، عبادت واسطے منافی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو جب تک زندہ رکھے، دین اسلام دے زندہ رکھے، موت دے شہادت اور ایمان دی موت نصیب فرمائے۔ اس واسطے میرے بھائیوں امام تو پہل نہیں کرنی، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز اندر بے جا حرکات و سکنات اے کرن تو اللہ دے رسول نے منع فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔